سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اسی طرح منہ میں جو ریشے نکلتے مسواک کرنے سے منہ میں ریشے، یہ بھی اعلی ادائے سنت کے ریشے، تو اس کو بھی پھینکا نہ جائے، بلکہ اس کو بھی احتیاط سے منہ سے چن کر ادب بند جیب میں رکھ لیں، یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجا لیں. گھر میں اگر میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے یہ چھلنی اس کا صرف 10 روپے کی ہے، میں نے منگوائی تھی 10 روپے کی ملی. اب ذرا دام تو آگے پیچھے ہوتا رہتا، ہر ملک کا اپنا اپنا دام ہوتا ہے، زیادہ قیمتی نہیں ہے، خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، گھبرائی نہیں ہے. تو یہ چھلنی جو ہے نا، اس میں میں مسواک کرنے کے بعد کلی کرتا ہوں. تو کلی کرنے سے منہ میں جو مسواک کرتے ہیں اس میں کافی ذرات جمع ہے. پانی چھن کر نکل جاتا ہے، ذرات اس میں رہ جاتے ہیں، ریشے وغیرہ. تو آپ بھی میرے پیارے باپا جانی، نبی علیہ السلام بھی مسواک کیا کرتے تھے، تمام صحابی مسواک کیا کرتے تھے. کبھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو آپ مسواک کرتے ہیں اس لکڑی کے جو ذرے آپ کے منہ میں رہ جاتے ہیں ان کو سنبھال کے کسی ڈبیا میں رکھ لیں، گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیں، قرآن سے 1-2 انچ نیچے مگر ادب والی جگہ پہ رکھ لیں. یہ لکڑی ہے، اگر لکڑی سے اتنی محبت ہے تو میرے بھائی صاحب یہ جو کاغذ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی لکڑی سے بنتے ہیں. یہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ، یہ کرسی بھی لکڑی سے بنتی ہے. خالی مسواک تو لکڑی سے نہیں بنتا نا، تو کرسی پر بھی مت بیٹھا کریں. بات تو صحیح ہے بھائی ایک بندہ برش کر رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، رات کا اس نے کچھ کھایا ہوا ہے، جو بھی اس کے منہ میں ذرات ہوں گے ظاہر ہے وہ آئیں گے، وہ کلی کرے گا تو اس کا منہ صاف ہوگا. لیکن نہیں، بڑے بڑے معاملات چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کو بھی چھوڑ دو کہ قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ بجاور بن کے مت بیٹھو، تم سے پہلے والی قومیں برباد اس لیے ہوئی ہیں. جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا وہ اسی قبر کو پکا کر کے عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے. آپ نے لوگوں کو انہی قبروں سے مانگنے کے لیے لگا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ پیر سے مانگو گے تو اللہ سنے گا، ڈائریکٹ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بزی ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. پیر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مصروفیت کے اندر بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ ہے، میرا مرید ہے، میرے ساتھ سلام دعا ہے اس کی، میری خانقاہ سے کبھی گزرا تھا، تو آپ اس کی بات اور اس کی عرضی جو ہے وہ سن. بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مشین جی. اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں آپ نے کبھی ان کی زبان سے نا زیادہ میں نہیں سنا ہوگا. میں نہیں. پچھلے دنوں مدنی چینل پہ نا حضرت میر علیہ سنت سے آج عمران صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے بیٹوں کا نکاح کنہوں نے پڑھایا ہے. اب دیکھو نا، اگر میں نے کسی کا نکاح پڑھایا ہو، ان کا پڑھایا ہو، مجھے پوچھے جی کنہوں نے پڑھایا، تو میرا جواب کیوں ہوگا میں پڑھایا ہے. لیکن ہوں اگر رنگ سمجھ آئے نا تو محبت کا اظہار کرنا ہے. کہا گیا آپ کے بیٹوں کا نکاح کنہوں نے پڑھایا ہے، ان جملہ دیکھو کتنا حسین ہے. فرمانے لگے ان کے والد صاحب نے پڑھایا ہے. مزہ تا ہے جدو بندہ تو جاندہ ہے اسی تو ماننے آ، جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی. جملہ دیکھو، اے نہیں آکھیا میں نے پڑھایا ہے پتروں کا نکاح، اور فرمانے لگے ان کے والد صاحب نے پڑھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے نا میں انہوں چنگی نہیں لگتی، پتا ہے نا کہ میں یار کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اور بلے شاہ نے کہا مٹی چوں مٹی ہونا کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بولے کل مٹی دے تھلے. اللہ لائی مت بٹھانا. اور آپ تو ولی کامل بنے ہوئے نا آج کل، تو کیا ولی کامل کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ یہ بس یہ ایک چائے چھالنے والی چھلنی لے کے اس میں کلیاں کرے اور وہ ذرے، اور وہ اگر ساگ رات کھایا تھا تو وہ ساگ کا ذرا بھی بیچ میں پھنسا وہ بھی چھلنی میں نکل آئے. چھلی کھائی ہوئی تھی، چھلی کے ذرے میں نکل آئے اس کے اندر. اور یار کوئی کیا ہے یار؟ اور کیا جو اب آپ اتنے رئیس کبیر بن چکے ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، لینڈ کروزر اور کار، اور اتنا آپ ماشاءاللہ نورانی لائٹ جلتی ہے، اندھیرے میں بھی آپ سے لوگ لائٹ کا کام لیتے ہیں، اتنا روشن چہرے والے آپ ہو چکے ہیں کہ اب بھی آپ چھلنی کا استعمال کرتے ہیں. اس ٹائم 10 کی چھلنی تھی، آپ 50 کی ہے، اور آپ کہیں اتنا بڑے چھلنے کا استعمال تو نہیں کرتے آپ. وہ اب تو آپ نے کبھی ریویل نہیں کروایا. کلر کے بارے میں سائنٹسٹ کی ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ پانی کا کوئی کلر نہیں، ایک تھیوری یہ کہ پانی کا وائٹ کلر ہے. اسی طرح پانی کے کلر کو بلیک بھی کہا گیا، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسلامی اور سائنسی ایویڈنس کے ذریعے یہ پروف کیا کہ پانی کا کلر ہلکا سیاہی مائل یعنی لائٹ گرے کلر ہے. اب ویسے آپس کی بات ہے، انہی چھوٹے معصوم بچوں سے کوئی یہ پوچھ لے کہ نبی علیہ السلام نے قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر مجاور بن کے بیٹھنے سے، دوسروں کو پکارنے اور مدد مانگنے سے منع فرمایا، یہ کیا جواب دیں گے آپ؟
دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نبی علیہ السلام کا دین ہے. نبی علیہ السلام وہ شخصیت ہے, واحد وہی شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی. ورنہ آج ہم لوگ سورج کی, بتوں کی, گائے کی اور پتہ نہیں کس کی پرستش اور پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں خالص اللہ کی پہچان کروائی ہے کس شخصیت نے, وہ نبی علیہ السلام نے, اور میں گواہ ہوں اس چیز کا اور آپ لوگ بھی گواہ رہیے گا. جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور روز محشر کا دن لگے گا, تب اللہ پیغمبر سے پوچھے گا کہ جو پیغام تجھے دیا تھا وہ تو نے آگے دیا, اور پھر لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ تم تک آئے تھے اور تمہیں وہ پیغام دیا. تو الحمدللہ ہم سب گواہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ توحید کا پرچم بلند کیا, کبھی اپنی پوجا عبادت پرستش نہیں کروائی, کبھی اپنے آگے کسی کو جھکنے نہیں دیا, قبروں کو پکا کر رہے انہوں نے منع فرمایا. لیکن ان بچوں کو کون سمجھائے؟ ہر چیز میں یہ معصوم بچے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں آپ کا, میرا قصور ہے, ان کے والدین کا قصور ہے. نہ ان کو ایسی جگہ بھیجتے, نہ یہ رزلٹ آتا سامنے. ابھی بھی وقت خدا کا واسطہ تم لوگوں کو. کیا نبی علیہ السلام نے کسی اعلیٰ حضرت کو یا کسی کے آگے جھکنے کے لیے کہا ہے؟ جب نہیں کہا تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جھکوانے والے, دوسروں سے مدد منگوانے والے؟ پہلے تو یہ بات دل میں تیار ہی نہ تھا, پھر یقین آنے لگا تو پھر ایک خوشخبری ملی کہ بابا جی کی سانسیں واپس آ گئی ہیں. وہ سانسیں واپس نہیں آئی تھی, وہ ہوتا یوں ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا مرید اچانک چلا جائے نا تو میں اسے آتا ہوں اور دوبارہ کلمہ پڑھواتا ہوں. بابا جی کو توبہ کرنے کی حالت نہیں, ہمارا یقین کہتا ہے, لیکن مرشد اعظم سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, اور مہینہ بھی غوث پاک کا ہو, اور پھر سرکار غوث پاک کی محبت والا وہ قادری رضوی شیر ہو, تو پھر سانسوں کو واپس آنا پڑتا ہے, پھر زندگیوں کی رمق واپس آتی ہے, پھر زندگی واپس دی جاتی ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں بلکہ وہ مرشد پاک آ کر کے اپنا فرمان آنکھوں سے حق کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ جو وعدہ ہم نے کیا تھا تو پڑھ پڑھ کے دنیا کو بتایا کرتا تھا, آج ہم نے آنکھوں سے یہ وعدہ سچا کر دیا. اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوال یہ نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے لوگوں کو کلمہ پڑھواتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا عبد القادر جیلانی کی جتنے بھی مرید ہیں کیا وہ اتنے گناہ گار ہوتے ہیں کہ ان تمام کو کلمے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی کہ عبد القادر جیلانی کو کیا یقین نہیں ہوتا کہ اس نے کلمہ صحیح سے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا؟ کیونکہ ایک جنگ کے موقع پہ ربیع علیہ السلام کا مدم نامی غلام جس کو ایک نامعلوم تیر لگا اور وہیں شہید ہو گیا, تو تمام صحابیوں نے شور مچا لیا کہ نبی کا ہر صحابی جنت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی جو دوزخ کی آگ کی کر کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, اور تم اس کی جنت کی ضمانت مجھے دے رہے ہو. تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ جیسے وہ شہید ہوئے تھے آپ کو دوبارہ ان کو اٹھوانا چاہیے تھا, زندہ کرنا چاہیے تھا, نعوذ باللہ من ذالک, زندہ کر کے کہتے کہ وہ چادر تم نے چرائی تھی مال غنیمت میں سے. وہ کہتا جی یا رسول اللہ, چلو وہ مجھے چادر اٹھا کر دے دو. چادر اٹھا کے دینے کے بعد توبہ کر لی, اب تم کلمہ پڑھو اور اب تم دنیا سے پردہ فرما جاؤ. جی کیا نبی علیہ السلام سے کوئی افضل ہے؟ اللہ کے ولی جتنے بھی اس دنیا میں گزر چکے کیا وہ نبی علیہ السلام سے افضل ہیں؟ اس سوال کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے. اور اگر نہیں ہے تو جو طاقتیں جو چیزیں نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھی وہ نبی علیہ السلام کی امتی کے پاس کہاں سے آ گئی؟